والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ. تمام تر حمد و ثنا اس مالک لم یزل کے لیے جس نے ہمیں کملی والے آقا جیسا محبوب عطا فرمایا. بے حد و بے حساب شکر اس رب العالمین کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو کملی والے آقا کی امت میں سے پیدا فرمایا. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کا امتی ہونے کے لیے رب کے نبی کی دعائیں کرتے ہیں. ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں کملی والے آقا کی ولادت ہوئی، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. سیدہ آمنہ کے گھر میں، جناب عبداللہ کے آنگن میں، جناب حضرت عبد المطلب کے ویڑے میں کملی والے آقا تشریف لے آئے. سبحان اللہ. کملی والے آقا تشریف لے آئے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. لوگوں تمہارے پاس ایک نور آیا، ایک روشنی آئی، نبوت کی روشنی، رسالت کی روشنی میں نے بھیجی تمہارے پاس آئی. کتاب مبین، اور اس کے ساتھ ایک کتاب مبین، ایک صحیفہ انقلاب قرآن مجید بھیجا. ایک لکھا ہوا قرآن ہے، دوسرا بولتا ہوا. ایک قرآن کی 114 صورتیں ہیں، دوسرے کی ایک ہی بددعا کی صورت ہے. ایک قرآن کے پڑھنے والا قاری بنتا ہے، دوسرے قرآن کا پڑھنے والا صحابی بنتا ہے. لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس ذات کو رب نے پوری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اپنا تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین کہ میں کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں. اور محبوب کا تعارف کروایا کہ جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ. میں عالمین کا رب ہوں، مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے. اور میں نے باقی سارے نبیوں کو شان، مقامات اور معجزات اس دنیا کے اندر عطا فرمائے. اور اپنے محبوب کی باری آئی تو ہم نے عرش معلیٰ پر بلا کر کعبہ قوسین کی قربتوں میں بٹھا کر سارا انتظام کر کے اپنے چہرہ انور سے نقاب ہٹا کر اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرما دیا. نبی سارے ہی معجزے لے کے آئے، نبی سارے ہی معجزے لے کے آئے، محمد میرے معجزہ بن کے آئے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس ایک روشن دلیل آئی جس کو دیکھ کر تمہیں رب دیکھنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین کا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی توحید کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا. اور یہ لفظ کہے کہ جن کا شمار
اور جن کی تحریر رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دی، وہ کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا میں تمہارا پیغمبر نہیں ہوں کہا ہوں گے؟ کہا میں رب کی طرف سے نہیں آیا کہا ہوں گے؟ کیا میں تمہارے پاس کتاب لے کے نہیں آیا کہا آئی ہے؟ کیا میں تمہیں ہدایت نہیں دیتا کہا بھیجتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیا میرے کردار میں کوئی شک ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ فرمایا پھر پائے کیوں میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو بتاؤ۔ میں آپ کو کوئی بات کہوں کہ بھئی یہ کام کرے، اگر وہ کرنے والا کام ہو تو بندے کو کر دینا چاہیے، اور اگر بندہ کہے میں نہیں کرتا تو اس کو اپنی ریزن بیان کرنی چاہیے، اپنی وجہ، یا میرے پاس وقت نہیں، یا میرے پاس سورس نہیں، یا میں کرنا نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ نے بھی کہا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا مجھ سے پہلے نبی نہیں آئے؟ کہا آئے۔ کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ کہا ہوں گے۔ کہا میں کیا کتاب لے کے نہیں آیا؟ کہا ہے۔ کیا میں تمہارے سامنے رب کی آیتیں نہیں پڑھتا؟ کہا پڑھتے۔ کیا میرے کردار میں کوئی شک ہے؟ کہا کوئی شک نہیں۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تم تو پردے کے پیچھے سے بات کر کے آتے ہو، جب تک رب دکھاؤ گے نہیں کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ جب تک رب دکھاؤ گے نہیں، حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم ظاہری طور پر اللہ کو دیکھیں گے نہیں کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے گیلی مٹی اٹھائی، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ کا قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے لوگوں کے سامنے معجزات رکھے، لوگوں کے سامنے معجزات ظاہر کیے، ان کی آداب اور ان کی خلاف عقل چیزیں ظاہر کی، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر گیلی مٹی سے پرندوں کی شکلیں اور صورتیں بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے، وہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بن جاتے۔ چھوٹا معجزہ نہیں، بڑا معجزہ ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی دوڑا نہیں، مایا نہیں، ٹپا نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، پرندوں کی شکلیں بناتا ہوں، فانفخ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون، وہ ہو جاتے ہیں، طیرا، اڑتے ہوئے پرندے، کس کے ساتھ؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قوم نے کہا رب کو دکھاؤ تو ایمان لائیں گے۔ نبیوں سے ڈیمانڈ ہوتی رہی، وقت مختصر، موضوع کافی طویل ہے، نبیوں سے ڈیمانڈیں ہوتی رہی، تقاضے ہوتے رہے، معجزات اپنی جگہ وہ دکھاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، ہزاروں اژدہا اور ہزاروں سانپوں کو نگل کر رہ گیا، بہت بڑا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے پتھر کے اوپر سوٹا مارا، فانفجرت، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، فانفجرت، پتھر پھٹا، پھر حسنتا عشرۃ عینا، پتھر کے اندر سے پانی کے کتنے چشمے نکلے؟ بولو کتنے؟ 12 چشمے نکلے۔ میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، فانفجرت، پتھر پھٹ گیا، پھر حسنتا عشرۃ عینا، 2 اور 10، 12 چشمے قرآن کہتا ہے نکلے۔ قوم پھر بھی نہیں مانی، رب کو دکھاؤ تو مانیں گے۔ لوگوں میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، کملی والے آقا کی بارگاہ میں آؤ، ایسے آنے والے ضرور آتے رہے۔ جبل ابی قبیس میں کھڑے ہو کر میرے کملی والے آقا نے اللہ کی وحدانیت کا بیان فرمایا، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا۔ قوم نے ایک بندہ آگے کیا جس کا نام ابو جہل، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات بہت بڑی کرتے ہو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم اپنا باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ کر آئے؟ فرمایا کیا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے جب تک چاند کے 2 ٹوٹے کر کے نہیں دکھاؤ گے، کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا ادھر آؤ، جبل ابی قبیس کعبہ شریف کے سامنے اونچا پہاڑ آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، انگلی کا اشارہ کیا، آدھا چاند ٹوٹ کے پہاڑ کی ایک طرف، آدھا دوسری طرف۔ پارہ نمبر 28 میں اللہ نے پورا چاند ٹوٹنے کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ نے قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قمر کے ٹوٹنے کی ساری باتیں
چاند توڑوانے کے معجزے مانگے جاتے رہے. ایک اعرابی آیا, جا عربی, ایک عربی, ایک بدو, ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا میں اللہ کا نبی تب مانوں گا جب میں اللہ کا رسول آپ کو تب مانوں گا کہ وہ جو درخت ہے, وہ جو لمبی لمبی شاخوں والا درخت ہے, وہ دوڑ کے آپ کے پاس آئے, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. میرے آقا مسکرائے, فرمایا ہم تو ہماری انگلی کا اشارہ ہو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, درخت تو یہ سامنے کھڑا ہے. او عربی میں نہیں کہتا, او بدو او دیہاتی میں نہیں کہتا, درخت تو ادھر آ, ارے تو ہی چلا جا, کہیں تجھے شک پیدا نہ ہو جائے. جا کے تو درخت سے کہہ دے دعا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تجھے اللہ کے رسول نے بلایا. وہ ٹھٹھا کرتے ہوئے مذاق کرتے کرتے چلا گیا, درخت کی شاخ کو پکڑ کر کہنے لگا تجھے اللہ کے رسول نے بلایا. صحابہ کہتے ہم کملی والے آقا کے ساتھ تھے, اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرف جھکا, اپنی شاخوں کو زمین پہ لگایا, دوسری طرف جھکا, اپنی شاخوں کو زمین پہ لگایا, اپنی جڑوں کو کھیڑتا ہوا بھاگتا ہوا میرے کملی والے آقا کے قدموں میں آیا. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے, خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. جس جس کا عقیدہ ہے گزرا زمانہ بھی میرے نبی کا, قیامت تک آنے والا زمانہ بھی میرے نبی کا, جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں وہ بھی میرے نبی کا, مل کے بولے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے, عرش والے فرش والے, دیوانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے, عرش والے فرش والے, دیوانے سارے تیرے نے. کملی والے آقا کے قدموں میں آ کر گرا, کملی والے آقا کے قدموں میں آ کر گرا. آقا شہدو انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ درخت بھی کون سا تھا؟ کھجور کا درخت. وہ درخت بھی حاضر نخلا, کھجور کا درخت تھا. سرکار کے قریب آیا, سرکار نے اس سے پوچھا اشہدو کیا تو گواہی دیتا ہے کہ انی رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ درخت کے اندر سے آواز آئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ تو مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے تھے جن میں کبھی جان تھی. ابو جہل حضور کے پاس آیا تھا, ہاتھ میں کیا تھا؟ بولیا نہ بولے, اونٹ تے نسا کی نہیں آیا, بولو تے صحیح, کیا تھا ہاتھ میں؟ تو سن دے لونا تقریر چنگی گیا, سن دے لونا سننے والے بھی توجہ نہ سن, توجہ کے ساتھ. ابو جہل ہاتھ میں کیا لے کے آیا؟ 5ویں کلاس کی اردو کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. ابو جہل ایک دن ہاتھ میں پتھر کنکر لے کر آیا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر وہ کہنے لگا اگر آج آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. سرکار نے فرمایا میں بتاؤں کہ اندر کیا ہے, یہ جو اندر ہے وہ بتا دے کہ ہم کون ہیں. میں بتا دوں کہ اندر کیا ہے, جو اندر ہے وہی بتا دے میں کون ہوں. وہ کہنے لگا ایسا ہو جائے تو کمال ہو جائے. میرے کملی والے آقا نے فاشار الی ید ابی جہل, میرے کملی والے آقا نے اشارہ کیا ابو جہل کے ہاتھوں کی طرف. کملی والے آقا کا اشارہ پاتے ہوئے وہ ہاتھ دبانے لگا, پتھر کلمہ پڑھنے لگے. سبحان اللہ. میرے کملی والے آقا کا پتھر کلمہ پڑھنے لگے, پتھر کلمہ پڑھنے لگے. درخت بولا. کملی والے آقا نے پوچھا بول. میں کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پوچھنے لگے بتا میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں. پتھر اس درخت کے اندر سے آواز آئی سقط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سقط گر گیا حضور کے پاس. حضور کی بارگاہ جایا تو آکڑیا نہیں گیا بلکہ کیا ہوا, گر گیا. بولو کیا ہوا, گر گیا. سقط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
جب گواہی دے دی فرمایا جس کام کے لیے تجھے بلایا تھا وہ کام پورا ہو گیا. ثم قال پھر آپ نے ارشاد فرمایا ارجع جتوں آیا ہے واپس چلا جائے. جہاں سے آیا ہے ادھر واپس چلا جا. میرے کملی والے آقا نے فرمایا ارجع واپس چلا جا. وہ واپس چلا گیا جس جگہ سے اکھڑ کے آیا تھا, جس جگہ سے آیا تھا اسی جگہ واپس چلا گیا. عربی ہکا بکا بدو دیہاتی یہودی ہکا بکا کھڑا ہو کے سارا منظر دیکھ رہا تھا. آپ کو سن کے اتنا لطف آیا, جس نے دیکھا تھا کتنا لطف آیا. فاسلم اسلام قبول کر کے کملی والے آقا کا غلام بن گیا. اس حدیث سے یہ پتا چلا حضور کی بارگاہ میں ایسے آتے رہے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. میرے آقا نے ٹکڑے بولیا نا کدھر تو سنے پھیپھڑے ناراض نہ ہو جائے, ناراض نہ ہویا کرو. تو سب کچھ عرصہ تک میں سور کور نہیں دسی تو سب تھوڑے جی ٹھیلے ہی ہوئی ہو. آج جو جمعہ ہے یہ میلاد شریف کا جمعہ ہے. بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ محبت کے ساتھ بات کرنی ہے, تو باتیں وہی ہیں, بے سری بھی ہوتی ہے, لیکن جب سر کے اندر پیار کے اندر کی جائے تو اس میں محبت مصطفیٰ کا ایک پیارا سا عنصر سامنے آتا ہے. کملی والے آقا کے غلام حضور کی بارگاہ میں ایسے ایسے معجزے مانگنے والے آئے. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. میرے آقا نے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا. ہاتھ میں کیا ہے معجزے مانگے گئے. میرے آقا نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا. ایسے ایسے بھی آئے درخت کو قریب بلاؤ کلمہ پڑھیں گے. میرے آقا نے درخت کو قریب بلایا, کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہاں تک کہ بہت سارے اور بھی معجزات لوگوں نے مانگے. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک معجزہ لوگوں کو دکھایا. ایک دفعہ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. سورج غروب ہو گیا. کملی والے آقا نے دعا کی اللہم انا علی, حدیث کے اندر الفاظ اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسولک فارد دل شمس. کملی والے آقا نے دعا کر کے انگلی کا اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر کے مقام. سارے معجزات لوگ مانگتے رہے, میرے آقا دیتے رہے. کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا چیلنج, کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا. میں نے اپنی 24 سالہ تعلیمی دور کے اندر ایک جملہ بھی ایسا نہیں پڑھا, ایک حدیث بھی ایسی نہیں پڑھی, سیرت النبی کا ایک قصہ بھی ایسا نہیں پڑھا, تفاسیر کے اندر کوئی تفسیر ایسی, کوئی ضعیف قول بھی ایسا نہیں. حضور کی بارگاہ میں کوئی ایک بندہ ایسا آیا ہو جس نے آ کر کہا سونے اور رب دکھاؤ تو کلمہ پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کروانے کے لیے باتیں کرتے رہے, درختوں کو دوڑوانے والے پتھروں کو کلمہ پڑھانے کی باتیں ہوتی رہی, لیکن میرے کملی والے آقا کے دیدار کی بات کسی نے اس لیے نہیں کی. جو کملی والے آقا کو دیکھ لیتا تھا, میرے کملی والے آقا نے خود فرمایا او لوگو مرانی فقد رأى الحق, جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. حضور ہے, خدا نہیں ہے. لیکن سرکار جب شب معراج کو رب سے ملاقات کے لیے گئے نا اور بلا حجاب رب کا دیدار کیا, تو رب نے اپنے نور کی اتنی تجلیات والدعا کے مکھڑے کے اندر رکھی کہ جو حضور کو دیکھتا تھا اس کو رب دیکھنے کی خواہش ہی باقی نہیں رہتی تھی. تو کسی سے پیار کیوں کرتے ہیں, ہم میلاد کیوں مناتے ہیں, کملی والے آقا کی آمد کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے خوشی تب منائی جاتی ہے کہ جب کسی کے اور کسی سے پیار تب کیا جاتا ہے کہ جب کسی کے احسانات کسی کے احسانات اوپر ہوں تو بندہ اس کے احسانات تلے تب جاتا ہے. ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, اچھا یہ بھی سوچ لیں, ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, دنیا چین کا بھی کرتے ہیں تو بغیر بہو بھی والا تو کوئی بھی نہیں نا. نہ عیسیٰ بیٹھے تھے نہ آدم بیٹھے,
امی والے بھی ہیں، ابو والے بھی ہیں. ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو ہمیں سب کچھ بنانے والے ہمارے ماں باپ ہیں. ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کرنے والے ہمارے ماں باپ ہیں. قرآن کہتا ہے ہمارا تو اوپر ہم ہمارا تو پورا. تیری ماں نے تجھے اذیت پر اذیت، درد پر درد برداشت کر کے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور جب تیرے جنم کا وقت آیا تب بھی تکلیفیں برداشت کی. ماں گھر کے اندر پرورش کرتی ہے، باپ کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر بٹیوں کے اوپر کھڑے ہو کر، کوئلوں کے اوپر کھڑا ہو کر اپنی اولاد کو سکھ اور چین دینے کے لیے محنت کرتا ہے. 7 سمندر پار. پتہ کیجئے ایک دن آئے عجیب قسم کا ہے نا ہمارا معاملہ بھی. ایک دن ایک مائی صاحب آ گئی ہے، قاری صاحب کوئی دم کرو بڑا کر ہے اللہ پیسے کٹ بھیجنا. سچی بات ایتھا ہی بڑا بولے پیسے کٹ بھیجنا. کتنے بھائی؟ پہلے 60,000 مہینہ بھیجنا سا تو 45 بھیجنا. 10 سال ہوئی ہے گھر آیا کوئی نہیں. 10 سال ہوئی ہے گھر آیا کوئی نہیں. اور حساب کرو پر دعا بیاہ نہیں کیتا سن کے میری آنکھ میں تو آنسو آ گئے. آخر میں بھی تو بچوں کا باپ ہوں. میں نے پوچھا بچے کتنے؟ آخر کتنے؟ کہیں دور سے آئے تھے. کتنے؟ اتنے بچے. میں آخیا تو اما جی ہو تو کی بچیاں تو ایک ہفتہ دور کرنا رہ سکنے ہو گئے کوئی نہیں مہینہ نہیں. میں نے کہا میں بھی بچوں کا باپ ہوں. بچوں میں ماں باپ کی جان ہوتی ہے. آپ ہی اولاد والے بیٹھے ہیں. بچہ تڑپ جائے تو چاہے ماں ہو تو وہ صفا و مروہ پہ دوڑتی ہے، اور باپ ہو تو وہ بھی تڑپ کے رہ جاتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا. کہیں ابراہیم کی مثالیں دی، کہیں حضرت لقمان کی مثالیں دی باپ کی محبت کی. تو وہ باپ جو 10 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ہم تو فرمائشیں کرتے ہیں نا یہ آئی فون بھی لے کے آنا، یہ فلاں چیز بھی لے کے آنا، لیکن یہ پوچھو اس سے کہ جب عید ہوتی ہے، جب شبرات ہوتی ہے، جب کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے اور ان کو اپنی اولاد سامنے نظر نہیں آتی. انسان کے سینے کے اندر ایک دل بھی ہے نا، پتھر تو نہیں ہے اور سارا کچھ پیسہ ہی تو نہیں ہے. اندازہ کیجئے ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت سے احسانات ہیں. ماں کے بھی احسان ہے، باپ کے بھی احسانات ہیں. توجہ کیا کرو. جن کے باپ باہر ہیں بیرون ملک کے اور ماں باپ نے آپ کو پال پوس کے جوان کیا ہوا ہے، یا جن کے باپ اوور ٹائم لگاتے ہیں، کمر کبڑی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی ایک نوکری کے بعد دوسری نوکری کے لیے گھر نہیں بیٹھتے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، ہماری بیٹی کی شادی اچھی ہو جائے، ہمارے بیٹوں کی اعلیٰ تعلیم ہو جائے. یہ تو جو بیرون ملک رہ کے آتے ہیں ان کو پتا ہے جب عید اور شبرات ہوتی ہے تو کس طرح تکیے میں منہ چھپا کے رو رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ پردیس کاٹنا بڑا مشکل کام ہے. گلے نہ کیا کرو، ماں باپ کے احسانات جتلایا کرو کہ ماں باپ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. ماں باپ کے احسانات ہیں. جس کے احسانات ہوتے ہیں بندہ ان کے احسانوں سے دبا رہتا ہے. اسی وجہ سے ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں سچ بتاؤ جتنے احسانات ہمارے اوپر قبلی والے آقا کے ہیں، جتنے احسانات ہمارے اوپر قبلی والے آقا کے ہیں، کسی مائی کے لال کے نہیں. ماں کے احسانات اپنی جگہ، باپ کے احسانات اپنی جگہ. لیکن میرا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے تم سے پہلے ایسی قومیں گزر چکی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے زمین کے اندر زندہ دسا دیا. پارہ نمبر 13 کے اندر، 18 کے اندر، 19 اور 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تم سے پہلے ایسی قومیں گزر چکی راتوں کو گناہ کرتی تھی، صبح شکلیں بگڑ جایا کرتی تھی. پارہ نمبر 3 کے اندر یہ ذکر موجود ہے حضرت موسیٰ کی قوم ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلی گئی. اللہ نے آدھی قوم کو بندر، آدھی کو خنزیر بنا دیا. اللہ کے حکم کو ٹالتے شکلیں بگڑ جایا کرتی. کملی والے آقا کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. کملی والے آقا کے غلاموں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے چہرے بگڑنے سے بچے ہوئے. صدقہ مدینے والے آقا کی رحمت کی روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں
یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ کملی والے آقا کے احسانات ہمارے اس معاشرے کے اوپر اتنے ہیں کہ انسانیت کملی والے آقا کے احسانات تلے تبھی ہوئی ہے۔ کون نہیں جانتا سرکار تشریف لائے بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جاتا تھا، رات کو بچی پیدا ہوتی صبح سے پہلے پہلے زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ میرے نبی ہی اسی معاشرے کے اندر آئے جب بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ آج میرے معاشرے کی بچی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگائے تو تف ہے اس کے اوپر، اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے زندہ درگور ہونے سے بچایا تو کملی والے آقا نے بچایا۔ اس پرفتن دور میں میرے کملی والے آقا آئے جب لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر کے آنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے بچیوں کے زندہ درگور ہوتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں جس نے اپنی 2 بچیوں کو پال پوس کر جوان کیا، عزت کے ساتھ ان کی شادی کر دی، کل حشر کے میدان میں وہ میرے اتنے قریب ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب۔ آج ماؤں کے اوپر احسانات ہے کملی والے آقا کے کہ جن کی بات کوئی نہیں مانتا تھا، اگر باپ فوت ہو جاتا بڑے بیٹے کے نکاح میں ماں کو دے دیا جاتا تھا معاذ اللہ، لیکن کملی والے آقا تشریف لائے، سرکار نے فرمایا ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو اس لیے کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی۔ کملی والے آقا کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں اس کے باوجود بھی ہم کملی والے آقا کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ 12 ربیع الاول کا دن کملی والے